امین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او كما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، دو جگہوں سے قرآن پاک کی تلاوت میں نے کی ہے۔ ایک سورہ آل عمران ہے اور دوسری آیت سورہ توبہ کی آخری دو آیات مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ کو
سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان دونوں آیات میں سرکار دو عالم کی آمد کا ذکر مبارک اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ تو ابھی اسی مناظرے میں پڑے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ کاش وہ دونوں آنکھیں کھول کے، ایمان والی آنکھ بھی اور آقا دو عالم کے ساتھ محبت والی آنکھ بھی، دونوں آنکھیں کھول کے قرآن پڑھتے تو انہیں پھر میرے آقا کا میلاد بھی نظر آ جاتا، آقا کا معراج بھی نظر آ جاتا۔ ایک لفظ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، حضور کے دادا جان کا ذکر کریں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا پچھلی دفعہ کہ اس دفعہ آپ نے حضور کے دادا جان کا ذکر نہیں کیا، تو میں نے کہا آئندہ جمعے کریں گے۔ اس ذکر پر آنے سے پہلے ہم سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس میں سے ہو کے گزرنا چاہتے ہیں، جس میں خود خالق کائنات نے اپنی زبان سے فرمایا، لقد جاءکم رسول، بے شک میرا معزز رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اللہ، عثمان، آپ بھی عثمان، اور یہاں سامنے آؤ، اٹھ کے آ جائیے میرے، آپ بھی آ جاؤ، وہاں سامنے آ کے بیٹھ جائیے میرے، شاباش، ادھر سامنے آ جاؤ، ایسے، اب ٹھیک ہے۔ آپ بھی نہیں، آپ بھی ٹوپی والے، آپ بھی یہاں درمیان میں آ جائیے، یہاں آگے 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 اور آگے آگے چلتے آئیے، یہ جگہ خالی ہے، یہاں بیٹھ جائیے۔ چلو، اب یہاں ترجمہ میں نے جو عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، اس کو پھر سنیے۔ فرمایا بے شک میرا معزز رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یہی میلاد ہے، اور کس شان سے آیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا کسی پریشانی میں مبتلا ہونا اس پہ گراں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عشق والی آنکھ کھول کر اور عشق والے کانوں سے سنو تو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب، میرا رسول، معزز رسول، صرف رسول نہیں، معزز رسول، کس شان سے، کس صفت سے آیا؟ تم یہاں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، تم یہاں کسی دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہو، تو مت سمجھو کہ اسے پتہ نہیں چلتا۔ نہیں، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو، تم جس دل میں محبوب کی محبت رکھتے ہو، 100% یقین رکھو میں تمہارا رب تمہیں بتلا رہا ہوں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے۔ تم یہاں پریشان ہوتے ہو، میرا محبوب وہاں پریشان ہو جاتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بول کر بتلائیے کیا خیال ہے، اسے پتہ چلتا ہے تو گراں گزرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے کہا حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑا حریص ہے۔ اللہ اکبر، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہے۔ اللہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت چاہنے والا ہے۔ لفظ توجہ سے سنیے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہے۔ کیا مطلب؟ لوگ دولت کے حریص ہیں، میرا محبوب تمہارا حریص ہے۔ لوگ سونا چاندی کے حریص ہیں، میرا محبوب تمہارا حریص ہے۔
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، وہ مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے۔ اب ہم واپس پلٹتے ہیں اس لفظ پر، جب میں نے کہا وہ معزز رسول آیا ہے، تو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یہاں لفظ معزز تو نہیں ہے، آپ نے ترجمہ کیسے کر لیا معزز رسول آیا؟ تو صاحبان محترم، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم، دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں، یہ جو اعراب ہوتے ہیں نا، یہ بھی ترجمہ دیتے ہیں، یہ بھی معنی رکھتے ہیں۔ اگر یہ بدل جائیں، زیر کی زبر یا پیش ہو جائے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے، یہ معنی رکھتے ہیں۔ تو رسول کے اوپر جو دو پیش ڈالے گئے، اسے کہتے ہیں تنوین، تنوین تعظیم، تنوین تفخیم، جس کا معنی یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول، میرا رسول صرف رسول نہیں ہے، معزز رسول بن کے آیا ہے۔ اللہ، ایک بار مل کے کہیے سبحان اللہ۔ میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی آپ کے لب کھول رہا ہوں اپنے لیے، ذرا مل کے بولا کریں نا، کہیے نا مل کے سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 313 رسول ہیں، بولیے کتنے؟ رسول کتنے ہیں؟ 300، نبی 1.25 1.25 نبی، اور ان میں 313 رسول۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، کیا وہ معزز نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام معزز نہیں ہے؟ جن کے لیے دہکتی ہوئی نار کو گلزار بنا دیا، کیا وہ معزز نہیں ہے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام جن کی گردن پہ چھری رکھی، خود آواز دے کے کہا اور چھری نہ چلنا، اور یہ تو 10-12 سال کی بعد کی بات ہے۔ اسماعیل سے تو اتنا پیار ہے کہ ابھی 6 ماہ کا ہے اور زمین پہ ایڑی رگڑی ہے، تا قیامت آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ معزز نہیں ہے؟ بول کے بتلاؤ نا، کیا موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ رسول، تو کیا وہ معزز نہیں ہے؟ جنہیں کوہ طور پہ بلاتا ہے اور ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کرتا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اللہ اکبر، کیا یہ سارے، داؤد خلیفۃ اللہ، نوح نجی اللہ، کون کس سے کم معزز ہے؟ لیکن یہی تو کمال کی بات ہے، یہی میں نے آپ کو لانا تھا، اور یہی میں دیکھوں گا اور سمجھوں گا اب کون کون میری اس بات کو سمجھا اور بولے گا اور کون کون خاموش رہے گا۔ 313 ہی معزز ہیں، پھر اس اپنے رسول کو خاص کر معزز بتانے میں راز کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سارے معزز ہیں، آدم صفی اللہ سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے رسول معزز ہیں، اور میرا یار، میرا محبوب بھی معزز ہے، مگر فرق یہ ہے وہ خود معزز ہے، یہ ایسا معزز بن کے آیا ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی معزز ہو جاتا ہے۔ سارے نعرے کا جواب دیتے مل کے، ہاتھ اٹھا کے، یا رسول، یا اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندہ باد، جیتے رہیے، اللہ اکبر۔ اب یہاں ہم رکتے نہیں ہیں، بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 12 ربیع الاول شریف کا دن میرے آقا کے ساتھ لگا، وہ معزز ہو گیا۔ میرے چپ چاپ دوستوں، سوموار کا دن حضور کو لگا، وہ دنوں کا پیر ہو گیا۔
اب میں کیسے آپ کو بتلاؤں، سحری کا وقت رسول پاک کے میلاد کے ساتھ لگا، 24 گھنٹوں میں سحری کا وقت معزز ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا آپ نے حدیث شریف نہیں سنی کہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت آواز قدرت آ رہی ہوتی ہے، خود نزول اجلال کرتا ہے پہلے آسمان پر مالک، اور آواز دے کے کہتا ہے کوئی بخشش لینے والا؟ اللہ۔ اب میں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں روک نہیں سکتا، لیکن آپ کے ذہنوں میں ایک نقطہ ڈال دیتا ہوں۔ وہ اسی لیے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر اپنی قدرت کے ساتھ نزول اجلال کرتا ہے، وہ اپنی شان کے ساتھ نزول اجلال فرما کے اعلان کر کے کہتا ہے کوئی بخشش لینے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا؟ کیوں؟ اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ وقت ہے جب میرے محبوب نے آ کے یہاں سجدہ کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے محبوب کی طرح کون کون سجدہ کرنے والا ہے سحری کے وقت۔ وہ چاہتا ہے کہ سحری کے وقت آ کے سجدہ کر کے مجھے دکھاؤ، تاکہ میرے محبوب کا کیا ہوا سجدہ۔ آپ نے بھلا دیا ہے، آپ نے یاد نہیں رکھا میں نے کیا عرض کیا تھا پچھلے جمعے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ میری سرکار نے بولو آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور زبان سے کہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی۔ آسمان دنیا پر تہجد کے وقت روزانہ وہ نزول اجلال کر کے یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میرے محبوب نے اس سحری کے وقت سجدہ کر کے امت کو یاد رکھا تھا تو کون کون سا میرا امتی ہے جو محبوب کے سجدے کو یاد رکھتا ہے۔ پھر واپس پلٹ جائیے اسی مقام پر کہ سوموار کا دن لگا، پیر ہو گیا، سحری کا وقت لگا، معزز ہو گیا۔ یہ امت جو حضور کے ساتھ منسوب ہوئی وہ ساری امتوں میں معزز ہو گئی۔ آپ بولے نہیں، شاید آپ نے غور نہیں کیا میری بات پر، شاید آپ نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت ساری امتوں میں افضل ہے، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا تو بہت سارا وقت گزر جائے گا۔ کہا میرے محبوب کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے اعمال افضل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ انہیں کہا جا سکے یہ بڑے افضل ہیں؟ آپ خود سوچو نا، تنہا بیٹھ کے ذرا سوچئے گا کہ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خرید و فروخت، لینا دینا، کیا یہ ایسا ہے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال کی بنا پر کہا جائے کہ ہاں یہ سب سے افضل ہے؟ اعمال تو ایسے ہیں نہیں۔ تو پھر باری تعالیٰ تو نے قرآن مجید میں کیوں کہا کہ میرے محبوب کی امت سب سے افضل ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، ارے میں تمہارے اعمال کی بنا پہ تمہیں افضل نہیں کہہ رہا، تم منسوب میرے محبوب کے ساتھ ہو گئے ہو، اور میرا محبوب اتنا معزز بن کے آیا ہے کہ جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہم نے اسے بھی معزز فرما دیا۔ اور کتنا معزز کر دیا اس امت کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی، اسے کتنا معزز کر دیا۔ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، اسے سابقہ جو نبی گزر چکے ہیں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان نبیوں کا گواہ بنا دیا۔ اللہ، اب یہ بات نقطہ مشکل ہو جائے گا، آپ سے اوپر ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو بات کو چھوڑ کر واپس پلٹتے ہیں اور آخری فکرہ کہتے ہیں تاکہ بات آگے چلے اختتام کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ کہا سب رسول معزز ہیں، لیکن میرا محبوب اس شان سے معزز بن کے آیا ہے، جو منسوب ہو گیا وہ بھی معزز ہو گیا، اور تو اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے ابا جان حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں میرے محبوب کا نور ٹھہرا ہے،
سر نہیں ہلانا چاہیے تھا، آپ کو سر نہیں ہلانا چاہیے تھا، زبان سے بولنا چاہیے تھا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں سے میرے محبوب کا نور گزرا، کیا مجھے آیت پڑھ کے سنانا پڑے گی؟ خود آواز دے کے کہا الذی یراک حین تقوم، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے غالباً۔ الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب، الذی یراک، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، جب تو قیام کرتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آدم سے لے کے عبداللہ تک ہر سجدہ کرنے والوں میں سے گزرتے ہوئے تجھے دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تجھے سجدہ کرنے والوں میں سے ہوتے ہوئے۔ کبھی جاگتے ہوئے مجمع کو ہو سکتا ہے آئندہ انشاءاللہ العزیز، بسم اللہ، یا ابھی تو چاند انشاءاللہ العزیز کل نکلے گا، تو پھر آگے جس میں حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں شریف ہوگی، اس جمعے میں میرا خیال ہے میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں گا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے جو گزرتے آ رہے ہیں تو وہ اور آتے ہی سجدہ بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ اس نقطے کو میں ایک جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعے اگر اللہ نے زندگی بخشی، توفیق بخشی، تو میں پھر انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اگر مالک نے توفیق بخشی۔ اب اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن میں آواز دے کے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، شہر مکہ کی قسم اور اس کی گلیوں کی قسم، کیونکہ تو ان گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، ووالد وما ولد، بیٹے کی قسم اور سارے باپوں کی قسم، کیونکہ تو ان میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا آیا ہے اور تیرے چلنے نے مکے کی گلیوں کو ہمارے لیے قسم کے لائق بنا دیا، تو تیرا نور بھی تو آدم سے چلا تھا اور عبداللہ تک آیا تھا۔ اگر تیرا چلنا مکے کی ان گلیوں میں جہاں ابو جہل اور ابو لہب بھی پھرتے تھے، مگر ہم ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں دیکھتے، ہم تیرا گزرنا، ہم تیرا ان گلیوں میں خرام ناز کرنا ہماری نظر میں ہے، تو جیسے تیرے گزرنے نے گلیوں کو قسموں کے لائق بنا دیا، تو اے میرے حبیب تیرے نور نے آدم سے لے کے عبداللہ تک۔ روک دوں میرے خیال ہے میں آپ کو اور آسان بات کروں تو کیا خیال ہے، جب آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک قسموں کے لائق بنا دیے، تو کیا آپ کو بھول گیا وہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کا واقعہ؟ ہاں اب سارا واقعہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں، لیکن یاد دہانی ضرور کرائی جا سکتی ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل، بولیے ہاتھی کو عربی میں، میں آپ کو جگا رہا ہوں نا ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کہیں سو نہ جائیے، موسم اتنا پیارا ہو گیا ہے۔ بولیے ہاتھی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، فیل کا لشکر لے کر آ گیا ابرہ بادشاہ، کیوں؟ تاکہ میں آ کے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ خاکم بدہن مسمار کر دوں گا، نابود کر دوں گا، خانہ کعبہ کو شہید کر دوں گا۔ وہ فیل لے کے آ گیا، ادھر آواز قدرت آئی، فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو فیل لا، ہم ابابیل لائیں گے۔
طوفیل لا ہم ابابیل لائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ وہ بڑے بڑوں کو جب مرواتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں سے مرواتا ہے. کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ نمرود جیسے بادشاہ کو جو پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، جب اسے مروانے کا وقت آیا تو چھوٹے سے مچھر سے مروایا. اور نہیں، میرا خیال ہے آپ بولے نہیں ہو، میں ایک اور ایسا فقرہ کہوں گا بے ساختہ آپ کی زبان پہ سبحان اللہ جاری ہو جائے گا. کیا آپ کو نہیں پتا میدان بدر میں ابو جہل کو میدان بدر میں ابو جہل جو لشکر لے کے آیا تھا، خود سپہ سالار تھا، 1000 کا لشکر تھا، اور میرے آقا کا لشکر 313 پر تھا، اور جو سب سے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے. اللہ 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 اللہ. اوہو، میں آپ کو کیا بتلاؤں. یہ بچے جب میدان جنگ میں شریک ہونے کے لیے آگے تھے تو باقاعدہ کشتی کر کے، جب وہ فہرست بن رہی تھی تو بڑے بھائی نے آ کے 10 سال شاید اس کی عمر تھی یا 11 سال، تو اس نے حضور نے کہا تم چھوٹے ہو. ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس لیے اپنی ماں کے نام کے ساتھ وہ پکارے جاتے تھے، معوذ اور معاذ بن افرا. افرا ان کی ماں کا نام تھا، وہ بیوہ تھی. اس نے آپ آقا نے کہا تم بچے ہو، تم انشاءاللہ پھر ہماری خدمت کرو گے، دین کی خدمت کرو گے، پھر اگلے کہیں جہاد میں جب تم جوان ہو جاؤ گے نا پھر ہم تمہیں لے کے جائیں گے. تو وہ بڑا جو تھا وہ حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آقا ماں ہماری ساری رات روتی رہی تھی کہ کاش میرا خامد زندہ ہوتا یا میرے بچے جوان ہوتے تو میں بھی مجاہدوں کی ماں کہلاتی. آقا میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو منوایا ہے اور راضی کر کے آیا ہوں، اور بڑی مشکل سے میں ماں کو راضی کر کے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. اور آقا نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بڑے ہو، تمہیں اجازت ہے، تم آ جاؤ، اور چھوٹے تم چلے جاؤ، پھر کبھی آنا. اور اب پھر چھوٹا بول پڑا، وہ کہتا ہے آقا یہ عمر میں 2 سال بڑا ہے، لیکن جب میری اور اس کی کشتی ہوتی ہے میں اسے گرا لیتا ہوں. آئے آئے. اگر بات سمجھ آ گئی ہو تو ایمانداری سے بولیے یہ جو دلیل دے رہا ہے یہ جان بچانے کے لیے ہے یا گردن کٹانے کے لیے؟ یہ جو دلیل دے رہا ہے یہ کس لیے دے رہا ہے؟ کہ جان بچانے کے لیے دے رہا ہے؟ نہیں. معلوم یہ ہوا ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمیں ہندوستان سے نعرہ نہیں ملا، مدینے سے آیا ہوا نعرہ. یہ جذبہ ہمیں آقا دو عالم کے غلاموں سے ملا ہوا ہے. اچھا تو تم اسے گرا لیتے ہو؟ بالکل آقا، میں جب بھی کشتی ہوتی ہے میں اسے گرا لیتا ہوں. اب بڑا بھائی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے کب گرا لیتا ہے، یہ تو چھوٹا ہے اور کمزور ہے مجھ سے. اور آقا نے بھی جب دیکھا دونوں کے دلوں کی حالت کو تو مسکرا کے فرمایا ہو جائے کشتی. پھر یہاں پہلوانوں کی کشتیاں دیکھنے کے لیے بڑے پہلوانوں کو بلایا جاتا ہے، بوڑھے پہلوانوں کو بلایا جاتا ہے. وہ کیسی کشتی اور دنگل ہوگا جس کا دیکھنے والا اللہ کا حبیب تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی اگلی بات سن کر، جب دونوں کشتی کرنے لگے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے میرے بھائی تجھے تو آقا نے قبول کر ہی لیا ہے، تجھے تو واپس نہیں بھیجیں گے، تو گر جا تاکہ تو بھی شامل ہو جائے اور میں بھی شامل کر لیا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا میرا خیال ہے اور پھر وہ واقعی بڑا گر گیا. اب وہ چھوٹا اوپر بڑا نیچے، لو بچے سب نعرے لگا رہے تھے، سب دیکھ کر چھوٹے بھائی کے نام کے اس نے تو واقعی بڑے کو گرا لیا. اور میرے آقا دونوں کے دلوں کو دیکھ رہے تھے اور کلم قدرت کے ساتھ فیصلہ لکھا جا رہا تھا اتنی محبت سے آنے والوں ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے اگر دشمنوں کے سپہ سالار ابو جہل کو بھی واصل جہنم کرایا جائے گا ان دونوں بچوں کی تلواروں سے کرایا جائے گا. اوہو میں کیا
کیا کیا کیسے کیسے رنگ میں آپ کو بتلاؤں اپنے آقا کی محبت کے، اور کیسے کیسے واقعات میں آپ کو سناؤں اپنے آقا کی شان کے۔ ایک عورت تو قسم بخدا، ایک عورت تو اپنے دودھ پیتا بچہ لے آئی تھی۔ یہ تو 8 سال کا 10 سال کے شہزادے ہیں۔ میں آپ کو کن لفظوں میں ان ماؤں کی محبت اور وہ جذبات اور اپنے آقا کے ساتھ عشق کی داستانیں کیسے میں آپ کو سناؤں۔ ایک دودھ پیتا بچہ لے آئی، اور جب وہ دودھ پیتا بچہ لے کر حضور کی خدمت میں آئی تو میرے آقا نے کہا تیرا یہ دودھ پیتا بچہ میدان جنگ میں کیا کرے گا؟ یہاں تو جوان چاہیے، جو تیر چلائے، جو تلوار چلائے، جو نیزہ اٹھائے، جو برچھی اٹھائے، جو گھوڑے پہ بیٹھے، جو حملہ آور ہو سکے، جو دشمن کو کاٹ کے رکھ دے۔ تیرا یہ دودھ پیتا بچہ؟ وہ رو کے کہتی ہے آقا میں جانتی ہوں یہ لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے پاس اور ہے کوئی نہیں، میں چاہتی ہوں آپ اسے اپنی کمر پہ باندھ لیں۔ یہ لڑ نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، تیر چلا نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، آپ اسے اپنی کمر پہ باندھ لیں، آپ کی طرف آنے والے تیر کو روک تو سکتا ہے۔ جو دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے گا اسے روک تو لے گا پیچھے سے، اسے اپنی کمر پہ باندھ لے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہم تک جو پہنچایا ہے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کے عاشق عشق والے سلامت رہیں، دونوں آنکھیں کھول کر آقا کی محبت سلامت کا زیارت کرنے والے سلامت رکھیں، سلامت رہیں۔ یہ حضور کے عاشقوں کی ہی داستان ہے جو اسلام چلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم واپس پلٹتے ہیں اسی منزل پر۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ابرا آیا ہے فیل لے کر، اور اس نے آتے ہی آ کے پکڑ لیے اونٹ، 200 اونٹ، اور امام جلال الدین سیوطی نے، میں نے پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اونٹنیاں بھی تھیں جن میں، اور ان کے گلوں میں وہ چاندی اور بڑے قیمتی قلادے اور ہار پہنائے ہوئے تھے، یعنی جیسے بادشاہوں کی سواریاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے خاموش دوستو، مجھے بول کر بتلاؤ، کیا جس پیدا ہونے والے بچے کے دادا جان کے پاس 200 اونٹ ہو، کیا وہ غریب خاندان ہوتا ہے؟ کیا وہ غریب خاندان ہوتا ہے؟ کیا وہ مفلس خاندان ہوتا ہے؟ تو پھر یہ ہمارے سٹیج پر، ہمارے ممبروں پر، ہمارے میلاد کی محفلوں میں یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ دائیاں آئی تھیں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں؟ پھر یہ بات ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں کس نے ڈالی کہ دائیاں آئیں اور یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں، اور حلیمہ لے گئی کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ مل جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ غریب خاندان نہیں تھا، حضور کا خاندان مفلس و نادار خاندان نہیں تھا۔ حضور کے دادا جان رئیس مکہ تھے، وہ جانشین کعبہ تھے، وہ غریب خاندان نہیں تھا، بادشاہوں کا خاندان تھا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ کسی دائی نے حضور کو لیا نہیں تھا، سچ بات یہ ہے کہ میرے آقا نے حلیمہ کے بغیر کسی کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ کسی کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور جن ہاتھوں میں میلاد ہوا ہے، یہ دائی نہیں ہے رسول پاک کی، یہ میلاد ہو چکا تھا جب حلیمہ آئی تھی۔ میلاد کے وقت جن ہاتھوں میں آمینہ کا لال آیا ہے وہ بی بی شفا تھی، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں میں آئے ہیں اور حضرت ابو طالب کے ہاتھوں میں آئے ہیں۔ چپ ہو گئے، ناراض ہو رہے ہو؟ اللہ، آپ سمجھ نہیں رہے ہو میری بات کو شاید۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو پتہ چلا، وہ غلاموں نے آ کے بتلایا کہ حضور وہ سرکار اونٹ پکڑ لیا ہمارے انہوں نے۔ آپ بڑے کر و فر کے ساتھ، اور یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس سے آپ پوری سچویشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ آئے اور اتنے کر و فر کے ساتھ، اتنے جلال کے ساتھ، اور اتنی تمکنت کے ساتھ، اور باوقار اور سنجیدہ طریقے کے ساتھ آپ ابرا بادشاہ کے پاس آئے کہ ابرا جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا
پورے کر و فر کے ساتھ اور بادشاہی شان و شوکت کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی خواجہ عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے، تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی ابرا کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ پڑی، وہ بے ساختہ کھڑا ہو گئے۔ آپ سب کو بولنا چاہیے تھا ایک بار۔ ابرا بادشاہ بے ساختہ تعظیم اور استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، سلام لیا، ملایا ہاتھ، استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور ساتھ لا کر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور سامنے خود ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہتا جی حضور کیسے آئے؟ حضور کے دادا جان بولے وہ تیرے سپاہیوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لی ہیں، وہ چھڑانے آیا ہوں۔ جب کہا نا اونٹ چھڑانے آیا ہوں، تو ابرا کہتا ہے حضور آپ آئے تو آپ کے چہرے کا نور، روشنی اور سنجیدگی اور خوبصورتی دیکھ کر میرے دل پر اتنی ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ میں تو آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں، آپ کو چاہیے تھا میرے ساتھ کعبے کی بات کرتے، آپ نے بڑی ہلکی چھوٹی بات کی، اونٹوں پہ آپ آ گئے، میں آپ کا کعبہ گرانے آیا ہوں، اور اگر آپ مجھے کہتے نا ہمارا کعبہ چھوڑ دو، خالی پلٹ جاؤ، میں خالی پلٹ جاتا، لیکن آپ نے بات کر کے اپنی عزت ختم کر دی ہے، اور میرے دل میں جو آپ کا وقار بیٹھا تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب علیہ السلام نے جب بات سنی ابرا کی، مسکرا پڑے اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور بے وقوف، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں کعبے کا مالک نہیں ہوں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے، میں کعبے کا مالک نہیں ہوں، میں کعبے کا خادم ہوں۔ اللہ میرے خاموش دوستو، کیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا تھا خانہ کعبے کا مالک لات و منات عزا و ہبل ہے؟ یہ بت تھے، نائلہ اصحاف ہے جو وہاں رکھے ہوئے ہیں، صفا مروہ نہیں، کہتے اللہ کعبے کا مالک، بولو نا کعبے کا مالک، سب کی آواز آنی چاہیے تھی، کعبے کا مالک تو منہ کر لے ادھر، اونٹ میرے چھوڑ، ادھر منہ کر، پھر تو جانے اور کعبہ جانے اور کعبے والا جانے۔ 60 دن کے بعد رسول پاک کی دنیا میں آمد ہونا تھی، 62 دن کے بعد، بولیے کتنے دن؟ 62 دن بعد 10 محرم کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ کئی لوگوں نے کتابوں میں 40 دن لکھا ہے، کسی نے 50 دن لکھا ہے، حضور ضیاء الامت نے 55 دن لکھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ 62 دن بعد 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابرا والا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا اور 12 ربیع الاول کو حضور دنیا میں آئے، اس کا مطلب ہے 62 دن بعد واقعہ حضور دنیا میں آنے والے تھے۔ وہ اونٹ چھڑا کے چلے گئے اور کہا میں کعبے کو اس کے مالک کے حوالے کروں گا، اور ادھر گھر تشریف لائے، اونٹ لے کے آ گئے۔ اب میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیا وہ اونٹ چھڑانے آئے تھے، کیا یہی تھے اونٹ بس، اور نہ چھوڑتا تو کیا وہ خالی ہاتھ ہو جاتے، تہی دست ہو جاتے اور خالی دامن ہو جاتے اور مفلس ہو جاتے؟ نہیں، میں آپ کو بھی بتلاتا ہوں وہ آئے کیوں کر تھے۔ بات انشاءاللہ میں عرض کرنے لگا ہوں مکمل کرنے کے لیے۔ گھر پہنچے اور آ کے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی امی جان سے کہا قرآن کہتا ہے دنیا کی کوئی عورت میرے نبی کی بیوی جیسی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ دنیا کی کوئی عورت میرے نبی کی بیویوں جیسی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ نبی کی بیوی جیسی نہیں ہے تو جو نبی پاک کی ماں ہو، کیا آپ موجود ہو تو میں اگلے جملے کہوں؟ آئے اور کہا بیٹی آمنہ آؤ میرے ساتھ ذرا کعبے تک جانا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتی ہیں بابا جان کیوں؟ کہتے ہیں میں وہاں دعا کروں گا۔ وہ افیل لے کے آیا ہوا ہے ابرا، آؤ ذرا کعبے کو کعبے والے کے حوالے کرائیں۔ تو سیدہ آمنہ 2 ماہ کے بعد حضور آنے والے ہیں، بیٹا بچہ ہونے والا ہے،
وہ کہتی ہیں بابا جان تو آپ اکیلے ہی چلے جائیں دعا کر آئیں. تو میرے حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا بیٹی آؤ دعا کریں, کعبے کو کعبے والے کے حوالے کر آئیں, تجھے میں ضرور ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں, دعا میں ہی کروں گا, میں یہ چاہتا ہوں میں دعا کروں تو آمین کہنا. محبت سے بولی سارے بولا کرو یار یا علی یا نبی یا نبی. یا علی کا نعرہ ہی تو میرے رسول پاک نے ہمیں پہچان دی ہے. میں ان صحابہ کرام کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں جنہوں نے حضور سے پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ قرآن مجید میں سورۃ المومنون بھی ہے, سورۃ الکافرون بھی ہے, سورۃ المنافقون بھی ہے, تو آپ تو پہچان لیتے ہو. میرے آقا نے ایک دفعہ پہچان کرنا جمعہ پڑھتے پڑھتے 200-300 بندوں کا نام لے کے باہر نکالا مسجد سے, نکل جا تو بھی نکل جا, تو بھی نکل جا, اور 200 کے قریب بندے نکال کر کہا یہ سارے منافق ہیں, نام لے کر باہر نکال دیے مسجد سے. وہ میں قربان ان صحابہ کرام کے قدموں پہ جس نے جاتے جاتے پوچھ لیا حضور آپ تو دیکھ لیتے ہو, آپ تو پہچان لیتے ہو, آنکھ والے ہو, اور دلوں تک کی دنیا کو جان لیتے ہو کہ یہ منافق ہے, اور کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نام لے کر نکال دیتے ہو, آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ میرے آقا نے کہا علی کی محبت سے پہچان لینا. مولا علی شیر خدا کی محبت سے پہچان لینا. اور یہ حدیث شریف میں ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ انصار مدینہ میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم انصار مدینہ جب بھی ہم نے کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تھا نام علی سے پہچانا کرتے تھے. اس کے سامنے نام لیتے علی کا, اگر چہرہ گلاب ہو جاتا ہم جان جاتے یہ مومن, اور اگر چہرہ زرد ہو جاتا ہم جان جاتے یہ منافق ہے. اس لیے جب بھی مولا علی کا نام آئے تو اپنے ایمان کی پہچان کے لیے بآواز بلند کہا کرو یا علی, نعرہ حیدری, یہ میرے آپ کے ایمان کی پہچان ہے. اور اگلی بات بھی کہہ دوں, آپ دربار شریف پر آتے ہو جمعہ پڑھنے کے لیے, تبرک کے طور پر یہ بات یاد رکھو, جس کے دل میں تیسری بار پھر سن لو, جس کے دل میں بغیر کسی وجہ کے مولا علی اور آپ کے خاندان کی اور اہل بیت کی محبت آ جائے, وہ سمجھ لے کہ میرا اللہ مجھے ولایت کے رستے پر چلانا چاہتا ہے. اور یہ پہچان کس نے بیان کی ہے؟ یہ حضرت مجدد الفسانی نے بیان فرمائی ہے. اللہ, بات لمبی ہو رہی ہے. وہ حضرت سیدہ آمینہ نے کہا اچھا بابا جان میں چلی جاتی ہوں آپ کے ساتھ. دست مبارک پکڑا, اور یہاں یہ خانہ کعبے کا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے بالکل سامنے تھوڑا سا بائیں طرف مقام ابراہیم ہے. وہاں سے بالکل سیدھا نکلیں تو ادھر صفا ادھر مروہ ہے, اور بالکل اس کے سامنے دروازہ ہے. اس میں سے گزرے, سامنے سڑک ہے, اور بالکل سامنے خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے 200-300 میٹر سامنے سڑک ہے جہاں آج کل لائبریری ہے. وہ اصل میں رسول اللہ کا گھر تھا, وہ سیدہ آمینہ کا گھر تھا. وہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی. سارا گھر لائبریری ہے, لیکن وہ ایک کمرہ خاص اب بھی ہے. عصر کے بعد وہ کھولتے ہیں, اور جن کو توفیق ہوتی ہے, مجھے بھی حاضری کی سعادت ملی ہے زندگی میں, اور جب میں اس کمرے میں گیا جو رسول اللہ کی امی جان کا حجرہ, حضور کی امی جان کا کمرہ تھا, تو وہاں اور بھی علماء تھے اور وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. وہاں پر بیٹھ کر میں سوچنے لگا میں کیا پڑھوں, تو میرے من میں آئی کہ قرآن مجید تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں اور زندگی بھر پڑھتا رہوں گا, مجھے یہاں بیٹھ کر ضرور تاج پڑھنا چاہیے. تو پھر
تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے اس گھر کی۔ وہ انہوں نے ساتھ لیا اور صحن حرم میں آ بیٹھیں اور گفتگو مکمل کرتے ہیں اس منزل پر۔ توجہ کے ساتھ آخری جملے سنیے۔ آئیں اور صحن خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے یہاں بیٹھ گئیں سیدہ آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے دوسرے صاحبزادے، 10 بیٹے تھے ان کے، اور ان کے سب خاندان والوں کو، بنی ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو لے کر آئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں ان ہاتھیوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تیرا گھر ہے اور تیرے محبوب کی آمد بھی قریب ہے، اور میں تیرا گھر تیرے حوالے کرنے آیا ہوں، اب میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہاتھیوں کا۔ سیدہ نے کہا آمین۔ ادھر حضرت عبد المطلب جیسے کہا نا آمین، ادھر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ایک نور چمکا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر پڑا اور دیوار جگمگا اٹھی۔ جیسے ہی دیوار چمکی تو حضرت نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے آمینہ آؤ گھر چلے، بچانے والا آ گیا ہے۔ اللہ مل کے بولو نا، بچانے والا، آپ بھی کہو بچانے والا آ گیا ہے۔ اور ابھی 2 ماہ کے بعد رسول پاک دنیا میں آئیں گے۔ کہاں تھے؟ امی جان کے پاس، اور چمک رہے تھے دادا جان کی پیشانی میں، اور چمکا رہے تھے دیوار کعبہ کو۔ تھے امی جان کے پاس، چمک رہے تھے دادا جان کی پیشانی میں، چمکا رہے تھے دیوار کعبہ کو۔ کیا خیال ہے جو آنے سے پہلے امی جان کے شکم انور میں رہتے ہوئے دادا جان کے ماتھے میں چمک کر دیوار کعبہ کو چمکا سکتا ہے، وہ آج گنبد خضرا میں رہتے ہوئے پاکستان کو بھی چمکا سکتا آپ خاموش ہو گئے ہو؟ نہیں، اتنے نعرے کے ساتھ میں بات دیانتداری سے، آپ بھی بولو بیٹے، علی رضا آپ بھی جواب دیا کرو نعرے کا، نہیں آپ سب کو دیانتداری سے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حیدری، اب میں آپ کو بتلاؤں، وہ آ گیا، آپ تو گھر آ گئے، عذاب آ گیا۔ اب قرآن مجید گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، پوری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بھیج دی ہم نے چڑیاں، 3 پتھر تھے ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں، اور وہ ایسے نہیں پھینکتی جاتی تھیں، نہیں، ان کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، پہلے بندہ دیکھتی تھیں، پھر اس کا نام پڑھتی تھیں، پھر پہچانتی تھی، پھر پھینکتی تھی، اور قرآن کہتا ہے اسے کھائے ہوئے بھس کی طرح، یعنی گوبر کی طرح کر دیتی تھی ہاتھی کو۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، ہم نے بھیجا تھا ان کو۔ کیا خیال ہے؟ معلوم یہ ہوا اللہ جسے بھیجے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اللہ جسے بھیجے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ حضرات اس منزل پر نہیں پہنچ سکے ہو جہاں میں نے آپ کو لانا تھا۔ وہ پڑھتی تھی، پہچانتی تھی، پتھر مارتی تھی۔ کیا خیال ہے جو رسول پاک کے دشمن بن کر آئے، یہ ابابیل چڑیا ہے نا، ایک چڑیا کی طرح ابابیل، کیا خیال ہے ابابیل پہچان لیتی ہے، آمینہ کا لال تجھے نہیں پہچانتا؟ کیسے امتی ہو، کیا آمینہ کا لال اپنے غلاموں کو نہیں پہچان سکتا ہے؟ لیکن میں نے یہاں بات کو لانا تھا، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔
ایک آیت ہی کافی ہے، ویسے 4 آیتیں ہیں جہاں پر میں نے نشان لگا رکھے ہیں اپنے پاس کتب خانے میں۔ ایک آیت سنا دی ہے، کیا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَمَا كُنَّا، ہم نہیں کرتے بھیجتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے، ہم کسی پر عذاب نہیں بھیجتے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى، یہاں تک، نبعث رسولا، جب تک ان کے پاس رسول نہ بھیج لیں، جب تک رسول نہ بھیج لیں عذاب نہیں بھیجتے، جب تک اس قوم پر رسول نہ بھیج لیں عذاب نازل نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا خیال ہے ابابیلوں کے ساتھ اللہ نے ابرا کی قوم پہ عذاب بھیجا کہ نہیں؟ تو رسول کون سا آیا تھا ان کے پاس؟ حضور نے تو ابھی پیدا ہونا ہے۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک پہلے ان کے پاس رسول نہ بھیج لیں۔ پہلے رسول آتا ہے، سمجھاتا ہے، ڈراتا ہے، بتلاتا ہے، پھر جب حجت تمام ہو جاتی ہے پھر عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، آج اگر ایک عیسائی کھڑا ہو جائے، آپ کو پوچھ لے، آپ کو ایک عیسائی پکڑ لے گڑی میں اور کھڑا ہو کے کہے تیرا قرآن کہتا ہے جب تک رسول نہ آئے نہ سمجھائے ہم عذاب نازل نہیں کرتے، اور قرآن کہتا ہے ابابیلوں نے کھائے ہوئے بھس کی طرح کر کے رکھ دیا، پتھر مار کے ہاتھیوں کو، ان کے پاس رسول کون سا بھیجا تھا؟ ابھی رسول پاک تو 2 ماہ کے بعد دنیا میں آئیں گے، حضور تو ابھی پیدا ہوں گے، پھر رسول کون سا آیا تھا ان کے پاس؟ اب اگر تیرا دل کرے تو سبحان اللہ کہو، نہ کرے تو نہ صحیح۔ اب سمجھے ہو حضور کے دادا جان خواجہ عبد المطلب صرف اونٹ چھڑانے نہیں آئے تھے، حضرت خواجہ عبد المطلب صرف اونٹ چھڑانے نہیں آئے تھے، کار رسالت ادا کرنے آئے تھے۔ اور یہ پوری تقریر میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے، کیا کہ تو حضور کے دادا جان کو مومن نہیں سمجھتا، مسلمان نہیں سمجھتا، ان کے کلمے تلاش کرتا ہے۔ ارے بے وقوف، خدا تو ان سے رسولوں والے کام لے رہا ہے، خدا ان سے رسولوں والے کام لے رہا ہے، تو رسول نہ مان، مومن تو مان۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا خیال ہے اب وقت ختم ہو گیا، آئندہ جمعے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جب حضور دنیا میں آئے، دادا جان کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے آتے ہی ہاتھوں میں پکڑا اور نام رکھا، یعنی پکڑایا اپنے بیٹے حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کو دیا، یہ کہتے ہوئے کہ لو بیٹا پکڑو، یہ محمد ہے۔ بولو نا، جیتے رہو میرے بیٹے۔ کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ بیٹے ابو طالب، یہ پکڑو، یہ کون ہے؟ بول ہی نہیں رہے، یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد ہے۔ یہ قرآن مجید گھر جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کے گئے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اب میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ زمانہ تو احمد کا انتظار کر رہا تھا، یہ احمد کو محمد کس نے بنا دیا؟ یہ احمد، زمانہ تو احمد کے انتظار میں تھا۔ بات مشکل ہو گئی، چلو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مالک نے زندگی بخشی تو آئندہ جمعے بتلاؤں گا کہ لفظ محمد تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا،
جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنے تھے تب سے لے کے حضور کے دنیا میں آنے تک یہ نام اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا. نہیں، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، نس کہو. اسی طرح علی بھی کسی کا نام نہیں رکھنے دیا، اسی طرح حسن بھی حسین بھی اللہ نے یہ نام اپنے پاس چھپا کے محفوظ رکھے ہوئے تھے. تو زمانہ تو 550 سال انتظار کرتا رہا کہ احمد آئے گا. اور یہ قرآن پاک کی بات ہے، کوئی میری بات تو نہیں ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، صرف وہ آئے گا جس کا نام احمد ہے. زمانہ احمد کا انتظار کر رہا تھا، یہ محمد آ گیا. یہاں تک اب میں آئندہ جمعہ آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ احمد سے محمد کیسے ہو گئے. ٹھیک. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.